اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال قال إن بين يديه 3 سنين سنة تمسك السماء فيها ثلث قتلها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قتلها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قدرها كلها والأرض نباتها كله، فلا يبقى ذات زلف ولا ذات ظلف من البهائم إلا هلك. وإن من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى، فيمثل له الشيطان نحو ابنه كأحسن ما يكون ضروعا وأعظمه أسنمة. قال فيأتي رجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى، فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع القوم في إسلام وهم مما حدثهم. قال فأخذ بلحمته الباب قال ما هي أسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلاص آخر الإسلام بذكر الدجال. قال إن يقول فأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. فقلت يا رسول الله وإنا لنعجن عجيننا فما نقبضه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. رواه. الفصل الثالث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الدجال على حمار أقمر ما بين أذنيه 70 باعا. رواه البيهقي في كتاب البعث المشهور. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا. اس میں ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 سال گزریں گے. 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان اس میں اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی تہائی سبزہ روک لے گی. دوسرا سال ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 سبزہ روک لے گی. تیسرا سال ہوگا کہ آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا اور زمین اپنا پورا سبزہ روک لے گی. بس نہیں باقی رہے گا کوئی کھر والا جانور اور نہ کوئی داڑ والا جانور، مگر ہلاک ہو جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ بتاؤ اگر تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو تم مان لو کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور مانوں گا. پس شیاطین اس کے سامنے اس کے اونٹوں کی مثال پیش کر دیں گے، بہترین اس کے تھن اور بڑی بڑی ان کی کوہان ہے. اور ایک آدمی کے پاس جائے گا جس کا بھائی مر چکا ہوگا یا باپ مر چکا ہوگا. وہ اسے کہے گا کہ یہ دیکھ، یہ بتا کہ اگر میں تیرے بھائی کو، تیرے باپ کو، تیرے بھائی کو زندہ کر دوں تو تم مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ کہ ضرور مانوں گا. بس شیاطین اس کے سامنے اس کے بھائی کی اور اس کے باپ کی شکل میں آ جائے گی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کے لیے، پھر واپس تشریف لائے اس حالت میں کہ قوم بڑی فکر میں اور غم میں تھی.
اس حدیث کی بنا پر جو آپ نے بیان کیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے کے دونوں کناروں کو پکڑ کھڑے ہو گئے. فرمایا کیا بات ہے اسما؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دل میں کام دیے دجال کا تذکرہ کر کے. فرمایا اگر وہ نکلے گا اس حالت میں کہ میں زندہ ہوں تو میں خود نعمت لوں گا، ورنہ میرا رب میرا خلیفہ ہے ہر مومن پر. میں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم ہم آٹا گوندتے ہیں بس اس کی روٹی نہیں پکاتے کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو ہم دونوں اہل ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اور میں ان کو کفایت کرے گا وہی جو کفایت کرتا ہے آسمان والوں کو، یعنی تسبیح اور تقدیس. یہ مسند احمد اور مسند ابی داؤد 43 کی روایت ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا ہوگا جتنا کہ میں نے پوچھا. مجھ سے ایک دن فرمایا کہ تجھ کو نقصان کیا دے گا دجال؟ میں نے کہا جی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی. فرمایا وہ زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک اس بات سے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا ایک سفید رنگ کے گلے پر، اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 70 بار ہوگا. یہ بیہقی کی روایت ہے کتاب الباس المشہور میں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے دجال کا تذکرہ اور اس میں 3 باتیں ذکر فرمائی. پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے بڑے سخت سال ہوں گے. پہلے سال 2/3 بارش ہوگی اور 1/3 بارش نہیں ہوگی. 2/3 فصل ہوگی اور 1/3 فصل نہیں ہوگی. دوسرے سال 1/3 بارش ہوگی، 2/3 نہیں ہوگی. 1/3 فصل ہوگی اور 2/3 نہیں ہوگی. اور تیسرا سال بالکل خشک سالی میں گزرے گا. نہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا برسے گا، نہ زمین سے ایک دانہ غلے کا نکلے گا. اب روٹی ٹکڑے کے خزانے تو دجال کے پاس ہوں گے اور ہوگا قید. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی. دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا سخت ترین جو فتنہ ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس کو مر گئے ہوں گے. نے فرمایا قید تازی کی وجہ سے تمام مویشی مر جائیں گے، جنگل کے درندے مر جائیں گے، اس کے اونٹ مر گئے ہوں گے. اس کو کہے گا کہ میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو مجھے مان دے گا؟ کہے تو ضرور مانوں گا. تو شیاطین اس کے سامنے اس کے اونٹوں کی شکل بنا کر پیش کرتے ہیں، نہایت بھرے ہوئے ان کے تھن اور بڑی بڑی کوہانی. تیسری بات یہ فرمائی کہ ایک اور آدمی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دو وہ کہے گا ضرور مانوں گا. چنانچہ شیاطین اس کے سامنے اس کے بھائی اور اس کے باپ کی شکل میں آ جائیں گے، اسی لہجے میں گفتگو کریں گے، وہی شکل ہوگی. اب جب ایسا شدید فتنہ ہو تو آپ ہی بتائیے کہ کس کو بجائے انکار ہوگی؟ لوگ تو شعورتوں پر جیتتے ہیں، عقل کی بات تو کبھی سنتے نہیں. اور ایک بات یہ بھی کہ جب کوئی تحریک چل جاتی ہے تو اس تحریک کی راہ میں سب بند بہ جاتے ہیں، بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے عقل مند بہ جاتے ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ان کو بھی سوائے مہر سکوت سے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اپنی زبان بند رکھیں. کیا کریں؟
یہ تو چھوٹے دجالوں کی تحریکیں ہیں جن کا یہ حال ہے. اس دجال اکبر کی تحریک کا کیا حال ہوگا؟ جو معدود چند لوگ مسلمان ہوں گے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور آپ کی ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے بہت ہی فکر مند. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دروازے کی چوکٹ کے دونوں کناروں کو اس طرح پکڑ کر کھڑے ہو گئے. فرمانے کہ اسما کیا بات ہے؟ بہت ہی جیسے سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے مجلس پر، ایسی کیفیت ہو رہی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دل ہی نکال دیے دجال کا تذکرہ کر کے. فرمایا کہ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اگر میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں خود نمٹ لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر میرے بعد نکلا تو میں ہر مومن کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہے مسلمان پر، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آٹا گوندتے ہیں، ابھی روٹی پکنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو اتنے میں بھوک سے بے چین ہو جاتے ہیں، تو جن بیچاروں کو کھانے کو کچھ ملے گا ہی نہیں مسلمانوں کو وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ آسمان والے کیا کھاتے پیتے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں کے خوراک کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، بس یہی ان کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو تسبیح اور تقدیس کہہ دیں، اور اس کے لیے لفظ سبوح القدوس الملک القدوس قرآن کریم میں بھی ہے، پاک، نہایت پاک. تو فرمایا کہ جس طرح فرشتے حق تعالی شانہ کی تسبیح و تقدیس پر پلتے ہیں اور جیتے ہیں، اس طرح اہل ایمان کو بھی اللہ تعالی تسبیح و تقدیس پر زندہ رکھے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے بغیر بھی پال سکتے ہیں. اتنا ایمان ہونا چاہیے کم سے کم. اور بات یہ ہے کہ حق تعالی شان کی پرورش تو اسباب کے محتاج نہیں ہے. حق تعالی شان کی ربوبیت اسباب کے محتاج نہیں بلکہ اسباب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت کے ارادے. آدمی کھانا کھانے سے نہیں پلتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرمائی کرتی ہے اور آدمی پلتا ہے. عادت اللہ نے یہی بنا دی ہے، اور اس لیے ہم لوگوں کو اس کی اجازت بھی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ لیں. اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اللہ کی حکمت کو توڑنا ہے. ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے سنایا تھا نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے مکاشفات ہیں، انہوں نے جو مکاشفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان کو ذکر کیا ہے. کچھ خوابوں میں، کچھ مکاشفوں میں اپنے مکاشفات اور خواب لکھے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق. اس لیے اس کا نام فیوض الحرمین رہتا ہے. اس میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں میرے مزاج کے قطعاً خلاف تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مزاج کے خلاف مجھے 3 چیزوں پر مجبور فرمایا. ایک یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا میرے مزاج کے مطابق نہیں. میں چاہتا کہ اسباب کو بالکل لیا کر یکسر چھوڑ دوں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسباب اختیار کرنے ہوں گے. ہمارے
حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سے مولانا محمد زکریا بنوری بہت معمر بزرگ سے 100 سال کی عمر ہوئی، بہت متواضع تھے، ہم لوگ خود کو تکشف کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، حضرت رسول کی زیارت ان کو بہت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مجھے زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوانی کے زمانے کی بات ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ گویا ہم مسجد نبوی میں ہیں، اور جس طرح اس طالب علم تپانیاں بچھا کے بیٹھتے ہیں استاد کے انتظار میں، اس طرح ہم اپنی تپانیاں بچھا کے بیٹھے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہمیں سبق پڑھائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کے مسجد پر بیٹھ گئے۔ اس سبق تو بھولنے کیا پڑھنا تھا کیا نہیں پڑھنا تھا، میں نے چھوٹتے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، تو اگر یہ بات ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اسباب کا کیا فائدہ، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک لفظ فرمایا کہ اسباب بھی تو اسی کی مشیت کے تابع ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق ہیں۔ فرمایا کہ بس اتنی بات ہوئی، میری آنکھ کھل گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے پر میں نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے مفتی۔ تو ہم جیسے لوگوں کو ترک اسباب اس کی اجازت نہیں، ہم کمزور ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک اسباب کی اجازت نہیں دی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اسباب کو بالکل یہ چھوڑ دو، محض اللہ کی ربوبیت پر رکھو۔ اور دوسری بات جس پر مجھے مجبور کیا میری مزاج کے خلاف، وہ یہ کہ میری طبیعت مائل تھی حضرت علی کی فضیلت کی طرف، کہ حضرت علی افضل ہیں شیخین سے، ابو بکر و عمر سے۔ آپ نے فرمایا غلط، ایسا خیال تھے من اللہ نے کبھی بھی، مجھے مجبور کیا کہ میں ابو بکر و عمر کو افضل سمجھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کسی شخص کا میدان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ آیا، ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو میرے پہلے پیر ہیں اور میرے استاد بھی ہیں حدیث شریف کے، میرے شیخ ہیں، ان کی مجلس میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جا رہے تھے، اس میں یہ نقد ہوئی بات کہ اگر ہمارے حضرت حاجی صاحب کی موجودگی میں جنید بغدادی اور ابو یزید بستانی آگے بیٹھ جاتے تو ہم تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، ہم تو اپنے حاجی صاحب کی طرف دیکھتے۔ ہاں حاجی صاحب کی ضرورت ہوتی تو ان سے استفادہ کرتے پھرتے، حضرت حاجی صاحب کو ضرورت ہوتی تو ان سے استفادہ کرتے پھرتے، ہم تو حاجی صاحب کی موجودگی میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ یہ بات حضرت کے ملفوظات میں ہے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں، اس پر ہمارے شیخ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت موٹی بات ہے، جتنی محبت باپ سے ہوتی ہے درد سے نہیں ہوتی، جتنی محبت باپ سے ہوتی ہے درد سے نہیں ہوتی۔ تو کسی سے محبت زیادہ ہونا الگ بحث ہے کہ ہمیں اس سے تعلق زیادہ ہے، لیکن اس کا افضل ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق خاطر زیادہ ہو، لیکن افضلیت ہمارے تعلق پر نہیں ہوتی، من جانب اللہ۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت علی کو افضل سمجھو، فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات جس پر مجھے مجبور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھی تقلید۔ میرا دل قطعاً نہیں مانتا تھا تقلید کو، یعنی ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا۔ کوئی بھی مجتہد ہے، وہ مجتہد کو کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی؟ وہ اتنے بڑے عالم تھے، دین کا اتنا بڑا فہم رکھتے تھے کہ خود قرآن و حدیث سے مسائل معلوم کر سکتے تھے، ان کو کسی مجتہد کی انگلی پکڑ کے چندے ضرورت نہیں تھی۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجبور فرمایا کہ ائمہ متبوعین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی ایک کی تقلید تعلیم اور آدمی گمراہ ہوگا۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا اسباب کی، ہم لوگوں کو ترک اسباب کی اجازت نہیں ہے اور ہمیں لازماً اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم پیٹ میں روٹی ڈالیں تو زندہ رہیں گے، سنت اللہ نے یہی بنا دی ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے اس کا کہ ہم روٹی کھائیں تو زندہ رہیں۔ میرا اللہ جب چاہے بغیر روٹی کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مومن کا۔ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے جو دجال کے مقابلے میں کام دے گا۔ اگر اتنا بھی ایمان نہیں تو دجال کے مقابلے میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ ادنا سے ادنا ایمان ہونے کہ روٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں کیا کریں گے، بچے کیا کریں گے، دجال کو نہ مانے تو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ پالے گا رب العالمین۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ اگر تمہارے پاس رزق کی تنگی ہے تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ تم حرام کما کے رزق حاصل کرو، قطع نہیں، چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے کرو کہ حرام تو ہمیں کھانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اتنے رزق رکھا ہے ٹھیک ہے، مریں گے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ ادنی سے کہہ دو کہ اگر اتنا ہی رزق ہمارے لیے لکھا ہے حلال، ہمیں اور نہیں دینا ہے، مارنا ہی ہے، حاضر ہے، لیکن حرام نہیں کمائیں گے۔ تم ذرا سی تنگی دیکھتے ہو اور حرام کمانا شروع کر دیتے ہو کہ جی کیا کریں، بچوں کو بھی پالنا ہے، ایک ہی فقہ شیطان نے تمہیں سلا دیا، کیا کریں، بچوں کو بھی پالنا ہے۔ بچوں کو حرام کے ساتھ پالنے کے لیے تمہیں کس نے کہا کہ حرام کے ساتھ پالو؟ حلال کے ساتھ بچے پل سکتے ہیں، پالو، اور نہیں تو اللہ نے سے کہتے مار لیجیے ان کو، ٹھیک ہے میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں، بچے بھی مرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ آدمی کو کچھ تو اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہر خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے، الا ان نفس لن تموت، ان روح القدس نفس فی روحی، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقھا، کہ کوئی آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم مل کے رہے گا۔ الا فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، سنو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنو جب یہ بات ہے میرا بھائی جال کے مقابلے میں تو یہ ایمان کام دے گا، تمہارا رزق کام نہیں دے گا، تمہارے کارخانے کام نہیں دیں گے، تمہاری زمینیں کام نہیں دیں گی، یہی کام دے گا کہ میرا اللہ جب چاہے بغیر روٹی کے بھی پال سکتا ہے۔ تشبیہ و تحریر پر ایک بزرگ شیخ ابراہیم خواص کا قرن واقع ہے، نام بھولتے ہیں مجھے، شیخ علی خواص کے ابراہیم خواص کا واقع ہے۔ اس پر کسی نے ان سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے دن کھائے بغیر گزار کر لے، تمہارے نبی نے بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم نبیوں کی بات کرتے ہو، میں ان کو امتی موجود ہوں، آؤ تجربہ کرو، مکان میں بند کر دو۔ شاہی نے قادیان کی جلسہ میں فرمایا تھا کہ خواہ مالی بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے پھرتے ہیں، مجھے اور محمود کو ایک کمرے میں بند کر دو اور 40 دن کے بعد کھول لو، کچھ نہ دو کھانے پینے کے لیے، جو زندہ رہے گا وہ حق تک۔ ان بزرگوں کا ایمان تھا، اور ہم تو ہمیں روز لگتا ہے، بھائی سچی بات ہے، اللہ معاف کرے، تبدیل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھوڑا تھوڑا وقفے کے بعد کھاتے رہا کرو، تھوڑا تھوڑا وقفے کے بعد کھاتے رہا کرو، 4-5 دفعہ تو کھائیں جب کام چلتا ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن نہیں، اگر ایمان قوی ہوگا تو انشاءاللہ کام چلے گا۔
یا اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، تمام فتنوں سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ایمان قوی نصیب فرما، جیسا ایمان یا اللہ آپ چاہتے ہیں ویسا ایمان ہمیں نصیب فرما، اور جو ایمان کے یا اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے اور آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنے، یا اللہ ویسا ایمان ہمیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت